نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ بعد از حمد و صلات، حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و احسان اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ خاص ہے کہ ہم آج درس مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ آج 7ویں درس میں موجود ہیں۔ مالک ذی مجدہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سچ بیان کرنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کل جو ہمارا موضوع سخن تھا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت تھی، تو آج میں تھوڑا سا آج کے درس کو مختصر کروں گا اور اس کے اندر ایک واقعہ اور ایک نعت جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر لکھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عشق محبت میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں، تو وہ اور اس کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی اس کی تفسیر، پھر ایک واقعہ، ایک حکایت جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کے ساتھ بیان کی ہے، اس کو بیان کروں گا تاکہ ہمیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے جو عشق ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو محبت ہے، اس عشق اور محبت کی ہمیں بھی معرفت نصیب ہو۔ تو آج مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی۔ اس کے تقریباً 7 سے 8 اشعار ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر ان کا جو ترجمہ ہے مختصر سا ترجمہ کر کے پھر جو اس کی معرفت ہے، حقیقت ہے، اس کا بیان کریں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ سیدو سرور محمد نور جاں مہترو بہتر شفیع مجرماں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں، سردار ہیں، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جان جو نور جاں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات ہے وہ نور جاں ہے، ہمارے جان کا نور ہے، اور مہتر و بہتر شفیع مجرماں، کہ سب سے اعلیٰ وہ ذات ہے، تو ان کے نزدیک کوئی گناہ گار ہے، کوئی سیاہ کار ہے یا کوئی بہتر ہے، کوئی اچھے اعمال والا ہے، کوئی گناہ گار ہے، وہ سب کے شفیع ہیں، وہ ساری امت کے شفیع ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں از در مہانہ بلکند نام احمد تا قیامت میزنن۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کتنی پیاری مثال دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بادشاہوں کے نام ہوتے ہیں، بادشاہوں کے نام
جب تک ان کی سلطنت رہتی ہے، جب تک ان کی بادشاہت رہتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سکوں کے اوپر بادشاہوں کا نام لکھا جاتا تھا، ان کی تصویر بنائی جاتی تھی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ سکوں سے بادشاہوں کے نام مٹ جاتے ہیں۔ نام احمد تا قیامت میزنند، کہ جو احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، وہ قیامت تک جو بھی ایمان والا ہے اس کے دل میں وہ نام نقش کیے ہوئے ہے، اور وہ اس نام سے بھی محبت کرتا ہے۔ باقیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، لیکن جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہ کبھی نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ورفعنا لک ذکرک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جب اللہ بلند کر رہا ہے، بادشاہ تو اپنا ذکر خود کرتے تھے، اپنے نام اپنے سکوں کے اوپر خود نقش کرواتے تھے، لیکن جو پیارے حبیب کا نام ہے وہ ہر مومن کے دل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقش ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تا قیامت وہ نام وہ اسم ہمیشہ انسان ہر مومن کے دل پہ نقش رہے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ نام احمد نام جملہ انبیاء است، چونکہ صد آمد ندام پیش مست۔ ہائے 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 ہائے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے وہی دراصل تمام انبیاء کا نام ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جب 100 آتے ہیں تو 90 بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات 100% ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موسیٰ کی کلیمی بھی ہے، عیسیٰ کی روح اللہ ہی بھی ہے، اسی طریقے سے جو آدم ہے وہ اس کی صفات بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے معجزے رکھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا معجزہ بنایا ہے، اور قرآن میں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، ہائے 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 ہائے، کہ میں نے پیارے حبیب کی ذات کو سراپا معجزہ بنایا۔ کسی کے پاس ایک معجزہ آیا، کسی نبی کے پاس 2 معجزے آئے، کسی کو ایک صفت عطا کی، کسی کو خوبصورتی دی، کسی کو بادشاہت دی، کسی کو معجزے دیے، کوئی اللہ سے کلام کرنے لگا۔ اب دیکھیں ہر ایک کے پاس ایک ایک صفت، 1 یا 2 صفات ہیں۔ جو پیارے حبیب کی ذات ہے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب 100% آ جاتا ہے تو ہمارے پاس 90% بھی موجود ہیں، تو ہمیں 90% وہ نظر نہیں آتا، بلکہ وہ 100% ذات ہمیں نظر آتی ہے۔ باقی انبیاء کی ذات کو اللہ نے مقامات دیے، لیکن وہ مقام جو سیدنا محمد مصطفیٰ کا ہے وہ کسی کو عطا نہیں ہوا۔ باقیوں کو ایک ایک چیز عطا ہوئی، معجزہ عطا ہوا، خوبصورتی عطا ہوئی، کلیمی عطا ہوئی، بادشاہت عطا ہوئی، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات کو تمام انبیاء کرام کے اندر جو جو صفات تھیں ان ساری صفات کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات میں جمع فرما دیا۔ آپ یہ دیکھیں مولانا روم کی محبت چیک کیجئے، کتنے پیارے انداز میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ 100,000 طب جالی نوسبود پیش عیسیٰ و دمش افسوس بود۔ وہ اب انبیاء کی صفات گنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جن کے دور میں جالینوسی جو یونانی طب تھی، جالینوس کی طب تھی، بڑی مشہور تھی، اس میں بڑے بے شمار علاج تھے، لیکن جو علاج اللہ نے عیسیٰ کی پھونک میں رکھا وہ علاج اس میں بھی نہیں تھا۔
اس طب کے اندر بھی وہ جو علاج ہے وہ نہیں تھا. وہ علاج اللہ نے عیسیٰ کی پھونک میں رکھا. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ 100,000 دفتر اشعار بود پیش حرف امیش آر بود. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بڑے دفاتر، اشعار کے دفاتر، لاکھوں دیوان موجود تھے شعروں کے اوپر مبنی. وہ اشعار جن کو باب الشعراء کہا جاتا تھا، جن کو ابو الشعراء کہا جاتا تھا، ان کے بھی دفاتر موجود تھے. ساروں نے اشعار لکھے، لاکھوں دیوان موجود تھے، لیکن کیا؟ لیکن اس محمد مصطفیٰ کے کلام کے سامنے وہ سارے اشعار ماند پڑ گئے. حضور علیہ السلام نے جب کلام کیا تو وہ جو عرب اپنے آپ کو فصیح اللسان کہا کرتے تھے، وہ عرب جن کو اپنی زبان کے اوپر بڑا فخر تھا، وہ عرب جب بولتے تھے سجا مقفع کے ساتھ بولتے تھے، فصیح و بلیغ الفاظ استعمال کرتے تھے. لیکن جب حضور علیہ السلام کی زبان اطہر سے کلام نکلا تو وہ سارے جو ان کے اشعار تھے، ساری ان کی جو فخر والی اشعار، ساری ان کی سجا مقفع تھی، بلاغت تھی، فصاحت تھی، وہ ساری کی ساری ماند پڑ گئی. وہ ساری ماند پڑ گئی اور حضور علیہ السلام کلام نکھر کے سامنے آ گیا موتیوں کی طرح. اور پھر آگے اگلے شعر کے اندر مولانا روم کیا فرما رہے ہیں؟ وہ محمد پاک ناردود ہر کو جارو کر کہ جب حضور آگ اور دھوئیں سے پاک ہو گئی تو انہوں نے طرف رخ کیا، ادھر ہی خدا کی ذات ہو گئی. اب دیکھیں حضور کا چہرہ جس طرف پھرتا گیا، رب کی ذات کا نور اس طرف ہوتا گیا. وہ کیا فرمایا تھا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء وأحسن. تو یہ دیکھیں حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق، اور حضور علیہ السلام کے خصائل و شمائل کو کتنے پیارے بیان فرما رہے ہیں کہ جدھر جدھر میرے پیارے حبیب کی ذات کا چہرہ ہوتا گیا، ادھر ادھر رب کی ذات آتی گئی. میرے حضور علیہ السلام جو فرماتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں راضی ہوتا گیا. کیوں؟ وہی بات آ گئی عشق والی کہ اللہ کو پیارے حبیب کے ساتھ عشق تھا، اور عشق ہے. یہ کائنات عشق کی وجہ سے بنی ہے. یہ کائنات، اس کی اصل، اس کی شرط وہ عشق ہے. تو آپ دیکھیں اس عشق میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے حبیب فرماتے رہے، ویسے ویسے اللہ اپنے حبیب کی ذات کو بناتا. اور پھر آگے اب حضور علیہ السلام کی ذات کو سمجھنے کے لیے، حضور علیہ السلام کے خصائل کو سمجھنے کے لیے، حضور علیہ السلام کے شمائل کو سمجھنے کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ میرے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اصل کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب حضور کی ذات تک معرفت تو چاہیے. اب حضور کی ذات تک معرفت کے لیے وہ فرماتے ہیں
حل کرا باشد ز سینہ فتح باب ذرا ببین اور اگر حضور علیہ السلام کی معرفت مل جائے، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدنا علی علیہ السلام اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جاتے ہیں تو حضرت اویس قرنی یہ وہ ذات کیسی ہے جن سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا عشق کرتا ہوں کہ ہر وقت میری زبان سے اسی ذات کا نام نکلتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اسی ذات کا چہرہ ہوتا ہے، تو وہ ذات کے شمائل تو بتائیے۔ اب جب انہوں نے حضور علیہ السلام کے شمائل بتائے تو انہوں نے کہا یہ حضور علیہ السلام کی اصل کچھ ہو۔ مولانا روم فرماتے ہیں جس کسی کا بھی سینہ اس راز کو چاک کر لیتا ہے، جس کسی کے سینے کا دروازہ کھل جاتا ہے، جس کسی کے بھی سینے کا دروازہ کھل جاتا ہے، دل کا دروازہ کھل جاتا ہے، دل کی آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں، روح بیدار ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے ہر ذرے میں آفتاب، ہر ذرے میں وہ آفتاب دیکھتا ہے، تو ہر ذرے میں وہ آفتاب نظر آنے لگتا ہے، ہر ذرہ اس ذات کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے، اب وہ عشق کیا ہے جب سینہ کھل جاتا ہے تو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ اے فقیر، جو فقیر راستوں میں گھوم رہا ہے، جو کھیتوں میں گھوم رہا ہے، اللہ اللہ کی صدا لگا رہا ہے، اللہ ہو کے صدا لگا رہا ہے، اس کے پاس آتے ہیں کہ اے بندے ہم نے احمد پور سیال جانا ہے، ہمیں وہ راستہ تو بتا۔ اب جس کا سینہ کھل جاتا ہے اس کے لیے ہر ذرہ ہی آفتاب بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سلطان العارفین حضرت حق باغ رحمت اللہ علیہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب جب وہ سینہ کھل جاتا ہے، آگے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے فقیر، اے درویش، ہم نے احمد پور سیال جانا ہے۔ وہ فقیر کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑتے ہیں، منظر عام سے سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں تو نظر آتا ہے سامنے سبز گنبد ہے۔ وہ کہتے ہیں فقیر ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا۔ حضرت سیدنا سلطان باؤ فرماتے ہیں میں تو ایک ہی احمد پور کو جانتا ہوں اور وہ یہ احمد پور ہے۔ یہ جب سینہ کھل جاتا ہے تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر کرا ز سینہ فتح باب او زہر ذرا ببیند آفتاب، کہ اپنے سینوں کو اس راز سے کھولیے، اس محبت سے اپنے سینوں کے پردوں کو چاک کیجئے۔ جب آپ ان پردوں سے ان رازوں سے پردے ہٹائیں گے، چاک کریں گے، تو ہر ذرے میں وہ ذات آئے گی۔ پھر اکھ کھولاں سامنے تو ہووے، پھر وہ مقام آ جائے گا کہ ہر پل اسی محبوب کی یاد، ہر چیز میں وہی ذات رہی، ہر چیز میں اسی ذات کا نور نظر آئے گا۔ خیر، یہ اگر تھوڑی سی آگے وحدت الوجود کی طرف بات چلی جاتی ہے تو ہم اس کو نہیں چھیڑتے اور اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں، اور اگلے شعر فرماتے ہیں کہ حق تعالی چون آید درعیاں، حق تعالی آید درعیاں، نائب
بلند این پیغمبراں، کیونکہ وہ ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے وہ مشاہدہ میں نہیں آتی، اس ذات کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، اس ذات کو ہم محیط نہیں، اس ذات کو ہم اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس ذات کو ہم اس ذات کا مشاہدہ، اس کی ایک تجلی کا مشاہدہ اتنا مشکل ہے، تو اس ذات کا مشاہدہ سوچئے کتنا مشکل ہوگا۔ تو ہم اس ذات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کریے، پھر کیا ہو؟ نائب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کو اپنا نائب بنا دیا کہ جو تیرا دیدار کرے گا وہ دراصل میرا دیدار کرے گا، جو تیری محبت میں آئے گا وہ دراصل میری محبت میں آئے گا، جس کو تجھ سے عشق ہوگا اسے مجھ سے عشق ہوگا، بلکہ میں اس سے عشق کروں گا، جو تیرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ آپ دیکھیے کتنی محبت ہے اپنے حبیب سے اس ذات باری تعالیٰ کو، کتنی محبت اور عشق ہے کہ اپنی ذات کی پہچان کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات کو بھیجا۔ وہ کل والی بات آ جاتی ہے، جنہوں نے کل کا لیکچر سنا ہے بات سمجھ آ جائے گی کہ کنت کنزا مخفیا، اس ذات نے اپنی ذات کا اظہار کرنا تھا تو اس اظہار کے لیے اپنی ایک نشانی بنا دی، اور وہ نشانی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ ہے۔ اب یہ حضور علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت تھی۔ اور آخری یہ 2 اشعار ہیں جن کو بیان کر کے پھر ہم ایک قصہ، ایک حکایت کی طرف آتے ہیں، تاکہ اگر وقت ہے تو میں اس حکایت کو مکمل کر لوں گا۔ میرے خیال سے وقت مکمل ہو چکا ہے، تو اسی نعت کے 2 اشعار ہم آگے بیان کر کے پھر اگلا جو قصہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس سے آگے کل بیان کریں گے، کیونکہ اگر ہم اس کی شرح میں چلے جائیں، انہی اشعار کی شروحات شروع کر دیں، تو میرے خیال سے اہل معرفت کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم مثنوی شریف کے ایک شعر کی شرح شروع کر دیں تو کئی مہینے، کئی سال لگ جائیں، لیکن پھر بھی اس کی شرح مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک سمندر ہے۔ آپ سمندر میں چلے جائیں تو وہ اتنی جلدی ختم ہونے کو نہیں آتا، تو یہ سمندر ہے، یہ خزانوں کے راز ہیں، تو اس لیے اتنا زیادہ تقریباً ہم اگر یہ اس کو زیادہ شرح میں چلے جائیں تو بہت ہی کم اشعار ہم پڑھ سکیں گے۔ تو میرا دورہ مثنوی شریف کا مقصد یہ ہے کہ ہم مولانا روم کے کم از کم اگر 2 دفتر نہیں ہوتے تو 1 دفتر ہم اپنے ان دروس کے اندر مکمل کر لیں، اور پھر اگر آپ کی چاہت ہوئی، آپ نے اگر چاہا تو پھر انشاءاللہ ہم اگلے دفاتر بھی مکمل کر لیں گے، لیکن وہ پھر آپ کی چاہت پہ ہوگا۔ یہ دورہ مثنوی کے اندر جو رمضان المبارک میں ہم نے خاص اس مہینے کو تصوف کا مہینہ بنایا ہے، معرفت کا مہینہ بنایا ہے، عشق کا مہینہ بنایا ہے، محبت کا مہینہ بنایا ہے، تو اس کے اندر ہم پھر وہ حکایات ہی کچھ بیان کریں گے، کیونکہ وہ پھر مکمل شروحات جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے اگر ہم شرح کرنے لگ جائیں، اس لیے تھوڑی شرح کر کے اشعار کو ہم پڑھ کے، تو جو اہل معرفت ہیں، جو اہل دل ہیں، اہل شوق ہیں، اہل ذوق ہیں، وہ جب اس کو سنیں گے تو یقیناً ان کے دل میں بھی چاہت ہوگی مثنوی شریف کو پڑھنے کی، تو وہ ضرور مثنوی شریف کا مطالعہ کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے
مثنوی شریف کبھی بھی استاد کے بغیر مت پڑھیے. یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں. استاد کے بغیر، شیخ کے بغیر، اور بلکہ استاد بھی نہیں بلکہ کامل شیخ یا اہل باطن سے پڑھیے، تبھی آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. وگرنہ وہ اشعار تو گزر جائیں گے، ترجمہ بھی مل جائے گا، لیکن جو اس کے اندر معرفت کے راز ہیں، معرفت کے خزینے ہیں، ان سے ہم پردے چاک نہ کر سکیں گے. تو آخر میں 2 اشعار، آخری جو اشعار ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں اور ان کا تھوڑا سا بیان کریں گے. اور تقریباً میرا خیال ہے کہ یہ جو شرح ہے، جو اشعار ہیں، یہ وہی جو کل ہم نے بیان کیا تھا، سارا اس کے اوپر کامل آتے ہیں یہ اشعار. کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ نے غلط گفتم کے نائب یا منوب. یہ ذات ہے حضور علیہ السلام کی. وہ فرماتے ہیں نے غلط گفتم کے نائب یا منوب، گرد و پندہ ریق بھی آید نخوب. مولانا روم نے حضور علیہ السلام کی ذات، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ سے جدا نہیں ہے، تو اب اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ نئے غلط گفتم کے نائب یا منوب، کہ نہیں میں نے نائب کہا بلکہ یہ غلط ہے. میں تو اس ہستی کو نائب نہیں کہوں گا، نائب کہنا غلط ہے، بلکہ کیا ہے، اور اگر تم ان کو 2 سمجھو گے تو بڑا برا ہوگا. اللہ اور اللہ کے حبیب کی ذات کی منشا، ان کی منشا بھی ایک، ان کی محبت بھی ایک، ان کا عشق بھی ایک، ان کی محبت، ان سے نفرت بھی ایک. ہر چیز میں وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی ذات ایک ہیں، الا فرقا واحدا. ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات مخلوق ہے اور وہ خالق ہے. وہ بنانے والا ہے، وہ تخلیق کرنے والا ہے. یہ مخلوق ہیں جن کو بنایا گیا ہے. اس کی عبادت ہے، اس ذات کی، اللہ کی عبادت ہے. حضور کی محبت و عشق ہے. حضور کی عبادت نہیں، محبت ہے، اس کی عبادت ہے. اس سے محبت بھی اس کی عبادت ہے، اس سے عشق بھی اس کی عبادت ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت، مودت، چاہت، عشق ہے. ان کو 2 نہ سمجھو. اگر اللہ کی طرف جاؤ گے حضور کی ذات کو چھوڑ کر تب بھی اللہ نہیں ملے گا. حضور کی ذات کے پاس آؤ گے، اللہ کو بھول جاؤ گے تب بھی اللہ نہیں ملے گا. تو اس لیے ان دونوں ذاتوں کی منشا، محبت، عشق ایک ہی ہے. لیکن اے ناداں، تجھے سمجھنے میں تھوڑا سا، کیونکہ وہ کیا ہیں، وہ اصل ہیں. حضور علیہ السلام کی ذات اصل کائنات ہے. اور آخری شعر میں یہ بیان کر دیا مولانا روم نے کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہی ایمان کی اصل ہے. اور اللہ کے رسول کی ذات میں، ان کی محبت میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں. وہ بنانے والا ہے، یہ بننے والے ہیں. اس کی عبادت کی جاتی ہے، ان کی عبادت نہیں کی جاتی. یہ فرق ہے. ان کی منشا اور باقی جتنی چاہتیں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مولانا روم کے یہ جو مولانا روم نے موتی بکھیرے ہیں ان موتیوں کو چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مقصد تو چاہت اور منشا بھی یہ تھی کہ میں ساتھ میں ایک حکایت بھی بیان کر دوں، تو اس حکایت کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی، آج کے لیے اجازت چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علی الا البلاغ المبین۔